اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قد ترکت فیکم خلیفتین۔ مسئلہ خلافت پہ آج یہ میری دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست جس کا نام خلافت اور نظریہ اہل سنت، اس میں نے بالکل کتب صحاح ستہ سے وضاحت کے ساتھ دکھایا اور ثابت کیا کہ اہل سنت کا خلافت کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ رسول اعظم علیہ السلام نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنا قائم مقام، اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا جانشین کسی کو نہیں بنایا۔ وضاحت کے ساتھ موجود ہے پہلی قسط میں۔ آج کی نشست میں شیعوں کا نظریہ، شیعوں کا عقیدہ خلافت اہل سنت کی کتابوں سے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا، ثابت کروں گا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے المسند للامام احمد بن حنبل، 164 میں پیدا ہوئے اور 241 میں مرے۔ برادران اہل سنت کے ائمہ اربعہ میں سے ایک ہے امام احمد بن حنبل۔ یہ واحد امام ہے جس کو امام السنہ کا لقب ہے۔ یہ کتاب دارالحدیث قاہرہ سے چھپی ہے، جزء سادس عشر، 16ویں جلد ہے اس کی۔ 16ویں جلد کے صفحہ نمبر 28 پہ حدیث کا نمبر ہے 21470۔ عن زید بن ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم خلیفتین، کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ محمد عربی علیہ السلام نے اللہ کے وحی کے سوا نہ بولنے والے نبی نے اپنے بعد اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ مسئلہ خلافت پہ ہے نا کہ خلیفہ کون؟ سنیں، امام احمد بن حنبل محمد عربی علیہ افضل الصلاۃ کا فرمان، محمد عربی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اللہ کے وحی کے بغیر نہ بولنے والے نبی نے فرمایا 2 خلیفے، 2 قائم مقام، 2 جانشین۔ کون؟ کتاب اللہ قرآن کریم، حبل ممدود بین السماء والارض، ایک قرآن، وعطرتی اہل بیتی، اور دوسری میری عطرت اہل بیت۔ انہما لن یتفرقا، یہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ حتی یرد علی الحوض، جب تک میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہوں، آ جائیں، تب تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ یہ مقام ہے اہل بیت رسول کا، یہ آل محمد کا مرتبہ ہے، یہ ذریت طاہرہ کی عظمت ہے کہ قرآن ان سے جدا نہیں، رسول اعظم کا فرمان۔ اللہ اکبر! پتہ نہیں یہ سیدھی سادی باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی۔ محمد عربی کے فرمان کو دیکھیں، اللہ اکبر! تو کیا فرمایا؟ ایک قرآن، دوسرا اہل بیت، 2 خلیفے۔ میں آخر میں دکھاؤں گا علامہ سندھی کا فیصلہ جس نے شرح کی ہے ترمذی شریف کی، کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ آخر میں آپ ضرور دیکھیں۔ یہ ہے مسند احمد بن حنبل، یہ دوسری کتاب فضائل الصحابہ، وہی حضرت امام احمد بن حنبل، دارالکتب علمیہ، بیروت، لبنان سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 311 ہے۔ اس میں پیغمبر علیہ السلام انی قد ترکت فیکم خلیفتین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی وانہما یردان علی الحوض، یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ وارد ہوں گے۔ قرآن اور اہل بیت، یعنی حوض کوثر تک
قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ ایسے رہبر جن کو ملے ہیں جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی قرآن سے جدا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسری کتاب المعجم الکبیر، دار احیاء تراث عربی، الحافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی۔ کون نہیں جانتا امام طبرانی کو؟ اس کا جلد نمبر 5 ہے، اس کا صفحہ نمبر 154 154، حدیث کا نمبر ہے 4922۔ اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عطرتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے حوض کوثر تک۔ یہ کیا ہے میرے خلیفے؟ اہل بیت کو مصطفیٰ علیہ السلام اپنا قائم مقام، اپنے بعد اپنا خلیفہ، اپنے بعد اپنا نائب مقرر کر کے گئے ہیں۔ اب کوئی محمد عربی کی بات کو نہ مانے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ افسوس کی بات ہے محمد عربی دے اور کلمے پڑھنے والا نہ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ معجم کبیر حضرت امام طبرانی، یہ کتاب ہے مجمع الزوائد، الحافظ نور الدین علی بن ابی بکر بن سلیمان الحیثمی المصری 807 ہجری میں فوت ہوا ہے۔ دارالکتب علمیہ بیروت لبنان، اس کا جلد پہلا ہے، حدیث کا نمبر ہے 784۔ وعن زید بن ثابت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انی ترکت فیکم خلیفتین کتاب اللہ و اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ میں محمد 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں، 2 نائب چھوڑے جا رہا ہوں، 2 اپنے قائم مقام چھوڑے جا رہا ہوں۔ کوئی دوسرا نام نہیں ہے کہ مولانا کو موقع ملے کہ تو یہ ولی ہے، یہ مولا ہے، وہ تو ہے وہ بھی خلافت، لیکن کھلا خلیفہ کا نام کہ میں 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ مجمع الزوائد انی قد ترکت فیکم خلیفتین، یہ مشہور زمانہ کتاب کنز العمال الجزء الاول پہلی جلد موسس الرسالہ سے چھپی ہے۔ اس کی حدیث نمبر ہے 872۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض وعطرتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان میں 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں، میں 2 اپنے جانشین قائم مقام چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ شیعوں کا عقیدہ اہل سنت کی بنیادی کتابوں سے ثابت۔ وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول نے کسی کو نہیں بنایا، محمد عربی نے بنایا ہے، اہل بیت کو اپنا خلیفہ چھوڑا ہے۔ اب اہل بیت کا سب سے بڑا فرد کون؟ علی مرتضی مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام۔ اللہ اکبر۔ آئیے جناب یہ فیصلہ سنیں۔ علامہ صدیقہ الجامع الکبیر، سنن الترمذی، الامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، یہ 209 میں پیدا ہوئے ہیں ہجری میں اور 279 میں فوت ہوئے ہیں۔ الجزء السادس ہے، 6 جلد۔ جی اس کا صفحہ نمبر ہے 335، حدیث کا نمبر ہے 4120۔ اس میں کیا فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے؟ اللہ اکبر۔ پیغمبر فرماتے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ یہ کب کی بات ہے؟ عن جابر بن عبداللہ، روایت کس سے ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ میں قربان ان کے قدموں پہ جاؤں۔ قال رأیت رسول اللہ، میں نے پیغمبر اعظم کو دیکھا۔ جابر فرما رہے صحابی کیا؟ فی حجتہ یوم عرفہ،
یہ کہتے ہیں نا مولانا صاحبان، اگر خلافت کا اعلان کرنا تھا تو عرفہ میں کرتے، غدیر میں کیوں کیا؟ حاجی چلے گئے، آئیے جناب یہ حضرت جابر جی عرفہ کا میدان کیسے سنیں؟ اللہ اکبر، یوم عرفہ وہو علی ناقتہ القصویٰ، حضور علیہ السلام اپنے ناقہ پہ سوار تھے، اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آئیے، یخطبہ، پیغمبر صاحب نے خطبہ دیا، حضور خطبہ دے رہے تھے، فسمعتہ، میں نے سنا، جابر فرماتے ہیں صحابی رسول عرفہ میں حج اکبر مصطفیٰ کا حج میں نے سنا، خطبہ دے رہے تھے رسول، کیا فرما رہے تھے؟ یقولو، فرما رہے تھے، ایھا الناس انی ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، اگر ان کا دامن پکڑو گے، حد ہو گئی یار، خدا کی قسم حد ہو گئی، یعنی تمام تلاطم، یہ فتنے، یہ دہشت گردی، یہ فسادات، یہ قتل و غارت، محمد عربی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا دامن پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ اب مصطفیٰ جیسا حکیم پیغمبر امت کو پرسکرپشن دے گیا کہ یہ ہے اس درد کی دوا، اگر بچنا ہے تو ایک ہاتھ قرآن کے دامن میں، دوسرا ہاتھ اہل بیت کے دامن میں، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ تم نہیں ہوگے۔ اللہ اکبر۔ کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک قرآن اللہ کی کتاب، دوسری میری عطرت اہل بیت۔ یہ حدیث پیغمبر ناقۃ قصویٰ پہ خطبہ پیغمبر کا عرفہ کے دن۔ آئیے نیچے لکھ رہا ہے علامہ سندھی، سعودی عرب میں بڑا ڈنکا تھا اس کا اس زمانے میں، کیا قال سندھی فی تفسیر عطرتی، عطرتی جو مصطفیٰ نے لفظ استعمال کیا عطرت کا، اس کی تفسیر کر رہا ہے اہل سنت کا علامہ سندھی، کیا اتنی کأنہ علیہ السلام جعلہم قائمین مقامہ، مصطفیٰ نے ان کو اپنا قائم مقام بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا، لیکن کیسے؟ وہ سنیں، موسٹ امپارٹنٹ سننے جیسی بات کیا فرما رہے ہیں علامہ سندھی؟ فَكَمَا كَانَ فِي حَيَاتِهِ الْقُرْآنُ وَالنَّبِيُّ، فرما رہے ہیں کہ جیسے رسول کی حیاتی میں قرآن اور نبی تھا، قرآن اور نبی، اللہ اکبر، کذالک بعدہ، بالکل اسی طرح رسول کے بعد کیا؟ اللہ القرآن و اہل بیتہ، ایک قرآن اور اہل بیت، کیا مطلب؟ سنیں، توجہ فرمائیں کہ رسول کے بعد قرآن کی جگہ قرآن نے سنبھالی اور مصطفیٰ کی جگہ اہل بیت نے سنبھالی۔ یہ ہے خلافت حقیقی جو مصطفیٰ نے اہل بیت کو اپنی حیات طیبہ میں دے دی۔ ترکت فیکم خلیفتین، دو خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا میرے محترم؟ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیوں کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے دے اسے لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ یہ رسول نے دیا، قرآن اور اہل بیت کس نے دیا؟ مولوی نے، مولانا نے، مفتی نے، اللہ اکبر، شیخ الاسلام نے نہیں، محمد عربی نے، جس کے لیے خالق اکبر قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو دے دے وہ لے لو، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ آگے ایک اور آیت کریمہ سنیں، عظمت مصطفیٰ پہ فرمایا، اللہ اکبر، خالق اکبر فرماتا ہے قرآن کریم میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، محمد تیرے پالنے والے کی قسم، نہ مومن ہیں نہ مومن بنیں گے جب تک اپنے جھگڑوں میں تجھے حکم، فیصل، جج تسلیم نہ کریں، یعنی جب تک تیرا فیصلہ نہ مانے نہ مومن ہیں نہ بنیں گے۔ اللہ اکبر، حد ہو گئی۔ اب یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اپنی مرضی ہے، جو مانے جو نہ مانے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے
بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مصطفیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔